السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آن لائن ٹی وی پوئٹری. میں ہوں فرت عباس شاہ، ساتھ منظور آفاق صاحب بیٹھے ہیں. پروگرام تربیت ہے جو ہم نے نوجوانوں کے لیے شروع کیا ہے، نئے لکھنے والوں کے لیے. آج موضوع ہے اوزان اور بہور، اور جسے وہ کیا کہتے ہیں جی اس کو، اس علم کو علم العروض. یعنی نیا جو بھی لکھنے والا، خاص طور پہ شاعری میں، غزل میں، نظم میں جو بھی آتا ہے، اس کو سب سے بڑا مسئلہ جو درپیش ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اوزان کا، کہ وہ اپنی اوزان کیسے سیکھے، کہاں سے سیکھے. کتابوں سے یہ سیکھے نہیں جاتے. اور میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جو علم عروض جاننے والے ہیں وہ اپنے وہ جو بحروں کے اوپر اور تختی جو ہے اس کے اوپر جب وہ کرتے ہیں، وہ جو ارکان ہیں، ارکان کو مد نظر رکھ کے جب وہ کرتے ہیں تو ان کی شاعری میں بے ساختگی اور برجستگی ختم ہو جاتی ہے. منصور آفاق صاحب کو 50 سال ہو گئے ہیں میدان شعر میں، اور ان کی زبان اور عروض پر جو ملکہ ان کو حاصل ہے اس کی داد ان کو ہر نیا اور سینئر شاعر دونوں دیتے ہیں. منصور صاحب، یہ ایک مسئلہ ہے نوجوانوں کے لیے، نئے لکھنے والوں کے لیے. رہتا تو یہ ساری زندگی ہے، میں تو اب تک سیکھتا ہوں، لیکن ابتداً کیا کرنا چاہیے نئے لکھنے والوں کو؟ پہلی بات تو شاہ صاحب یہ ہے کہ علم عروض جو ہے نا، یہ کوئی علم نہیں. یہ ایک شاعروں کا بنایا ہوا ایک نئے شاعروں کے لیے ایک ہوا ہے، ایک ویسے ہی تماشا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے نا جی وہ کچھ سمجھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی جی ہاں جی کیا یہ کوئی پورا علم ہے کہ کیا کہانی ہے. علم عروض صرف اتنا ہے کہ جو لڑکا، جو بچہ، جو آدمی جوڑ نکالنا جانتا ہے. جوڑ نکالنا ہم بچپن میں کہتے تھے کہ الف زبر الف با، بے زبر با، اس کو تدریج یہ علم آتا ہے جو اس کو پتہ چل سکتا ہے کہ مصرع کیسے وزن میں ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بحر ہے، اب اس بحر ہے کہ ہم تم ہوں گے بادل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا. اب بیسیکلی اس میں صرف اتنی بات ہے کہ اس میں جو 4 ارکان ہیں نا، اس میں 4 ارکان ہیں، اور اس میں یعنی کہ اس میں بنیادی لفظ جو ہیں وہ 4 ہیں، اور ان 4 لفظوں کے اندر ہر جو ہے نا لفظ کے اندر 4 حرف موجود ہے. مثال کے طور پر ہم کا جو ہے نا جو پہلا جو حرف ہے اے وہ متحرک ہے، میم ساکن ہے. تم اسی طرح جو ہے اس کا پہلا متحرک ہے، دوسرا ساکن ہے، ہم تم. تو یہ 4 حرف کے پورا اس کو کوئی فعلن کہہ دے، کوئی اسلم کہہ دے، کوئی عابد کہہ دے، کوئی فرد کہہ دے، کوئی بھی نام رکھا جا سکتا ہے اس کا. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ اسلم، عابد، یاسر، پاگل. تو اب بنیادی طور پر میں نے کوئی مصرع تو نہیں کہا، لیکن یہ مصرع ایک تھا نا، ہم تو ہوں گے بادل ہوگا، اسلم، اصغر، عادل، پاگل، پاگل 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 پاگل، یہ جو مرضی ہے جو کہہ دیا جائے. تو بنیادی بات تو صرف یہ ہے کہ وہ لفظ ہے پاگل، اس کا جو پے ہے اس پر ہے زبر ہے، الف پر جزم ہے، پے زبر الف پا، غاف ہے آگے اس کے اوپر، پھر وہ جو ہے نا جی زبر ہے یا پیش جو بھی پاگل ہے یا پاگل ہے، اور پھر لام جو ہے نا اس کی ساکن ہے. تو بنیادی طور پر تو اس جیسے 4 لفظ اکٹھے کرے گا کوئی بھی لڑکا یا کوئی بھی بندہ تو اسے سمجھ آ جائے گا کہ یہ اس نے جو ہے نا جی جو ایک برابر میں رکھی ہیں اور ایک ہی حرکتیں ہیں ان میں حرفوں کی، تو وہ وزن ہے. تو یہ کوئی اتنی لمبی چوڑی شاہ صاحب یہ جو کہانی ہے نا یہ بنائی ہوئی ہے. اب مثال کے انہوں نے بنایا فعلن 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 یا فاعلن یا مفعولن یا فاعلات مفاعیل، یہ جو بھی بنیادی طور پر یہ جو لفظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، اب اس کی جگہ اگر یہ اچھے سے صاف ستھرے لفظ لکھ لیتے، رکھ دے گی جائیں اب بھی، تو آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کیا ہے. پھر یہ ہے کہ ٹوٹل 18 بحریں، 18 بحریں ایک دن میں سمجھی جا سکتی ہیں کہ یہ کیا ہے.
باقی جتنی بہنیں ہیں وہ انہیں 18 کو توڑ کر کبھی کسی کے پہلے 2 ارکان بڑھا دیے، کبھی کسی کے آخر میں بڑھا دیے، کبھی کسی کے درمیان میں بڑھا دیے، کبھی کسی کے کام کر دیے، تو زیادہ بہریں بنائی گئی ہیں، ورنہ باقی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اتنا سا علم ہے کہ جو ایک دن میں کوئی بھی پڑھا لکھا شخص جس سے تھوڑی بہت اردو آتی ہے وہ سیکھ سکتا ہے۔ اچھا، میرا تجربہ تھوڑا مختلف رہا۔ یعنی کہ میں نے کبھی جو ہے کم از کم اپنی نوجوانی میں یہ سیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ میں عروض سیکھوں، اور پھر جو موسیقیت اندر تھی اس میں جو کوئی ہلکی پھلکی کسی لفظ کے تلفظ کی وجہ سے یا صوت کی وجہ سے کوئی کمی بیشی تھی تو وہ سینئرز ہمارے ٹھیک کروا دیتے تھے۔ تو یہ میں نے یعنی مجھے یہ لگا کہ اگر ہم یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ایک فضول میں یعنی کہ جو ایک مشکل پیدا کی گئی ہے یا ہوا کھڑا کیا گیا ہے، اس کو فالو کرنے سے میری جو بے ساختگی ہے اندر سے میرا جو خیال آنا ہے، وہ میں اگر اس کے پیچھے لگ کے خیال کو لانے کی کوشش کروں گا تو وہ تو برباد ہو جائے گا۔ خیال برباد نہ بھی ہوا، کیفیت فارغ ہو جائے گی۔ ایک بات آپ کو پہلے اس کی وضاحت بڑی ضروری ہے، اور مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں، یہ علم قتل شاعری کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ علم صرف اس لیے نکالا گیا ہے کہ جب شاعر شاعری کر لیتا ہے اور کسی مصرے کے درمیان کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے جس پر کوئی کہتا ہے کہ ہاں جی یہ وزن میں ہے یا نہیں، اس کے بعد اسے چیک کرنے کے لیے یہ کوئی شعر بنانے کا علم نہیں ہے۔ شعر اگر اس پر اس طرح بنانے لگ جائیں تو پھر تو شاعری ہو گئی۔ نہیں، یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ میں تو آپ کو بتایا نا کہ میں تو اس کو یعنی کہ سمجھ کے بھی میں اس کے طرف نہیں جاتا، اور نہ اپنے دوستوں کو بچوں کو مشورہ دیتا ہوں۔ یعنی میں نے زندگی میں جتنی میں نے شاعری کی ہے، مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ بہروں تک کے نام یا سوچنے کی بھی کوشش نہیں کرتا۔ بہروں کے نام یہ اور فضول رکھے ہوئے ہیں، نام رکھے ہوئے ہیں، ان کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں، اور میرا خیال یہ ہے کہ جو انسان جس موسیقی اور ردم، خاص طور پہ ردم جس کے اندر ہے، مثال کے طور پہ جو گانے سننے والے یا نعت خواں یا نوحہ خواں، یہ خاص طور پہ جیسے اب میں یہ کہوں گا کہ عزاداری جو ہے وہ بھی ایک تربیت گاہ ہے ادب کے لیے، اور ماتم جو ہے اس سے ردم بہت سارا درست ہوتا ہے، یا پھر جس طرح لے کار جو ہے وہ تھاپ دے کے بیٹ دیتے ہیں کسی کو۔ اصل تو یہ موسیقی دل کی دھڑکن ہے، نفس کا چلنا ہے، یہ سارا کچھ تو موجود ہے انسان کے اندر۔ اگر اس کو چینلائز کر لے بچہ، اور وہ گانے گا کے تبلے کے اوپر سر دھن کے کچھ الفاظ اس طرح کے جیسے آپ نے یاسر، قادر، فرحت، بادل، یہ سارا جو آپ نے کہا، تو اصل تو یہ ہے کہ طبیعت موزوں ہو اور رواں ہو جائے۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک واقعہ فیصل یاد آ رہا ہے، وہاں ہمارے میں بریڈ فورڈ میں تھا تو وہاں بڑے بڑے علم روس کے ماہر کچھ شعراء کرام اور کچھ ایک دن بڑے آ گئے، تو مجھے یاد ہے وہ جو اختر بیٹی بھی تھی، بڑے اچھے آدمی تھے، شاید یہ تھے شاید، تو یہ سارا نے میرے ساتھ بڑی جو ہے وہاں میں متنگہ کرا کے میں نے کہا کہ یار ایک کاغذ پر میں نے کہا میں نے یہ مصرع لکھا ہے، تم بتاؤ کہ یہ وزن میں ہے کہ نہیں۔ تو میں نے اس کے اوپر لکھا کہ کو کی بعض رشتوں میں اقرار موجود ہے، تو کو کی بعض رشتوں میں اقرار موجود ہے۔ خیر اس نے وہ سارے شاعروں کو میں نے پڑھ کر بھی بتایا کہ میں نے لکھا ہے کہ کو کی بعض رشتوں میں اقرار موجود ہے، تو انہوں نے ادھر تحقیق کی فیصلہ دیا کہ یہ جی شاعر وزن میں نہیں ہے، یہ تو نثر ہے اور یہ ہے نہیں۔ تو میں وہاں سے ایک اخبار نکالتا تھا، اگلے دن میں نے وہاں اخبار میں وہ تری مصرے کے طور پر دے دیا، اور میں نے کہا کہ جو شاعر اس پر غزل لکھ کر لائے گا اسے میں 200 پاؤنڈ دوں گا، تو فلاں دن اس پر تری میں شاعر۔ تو اپنے شوکت واسطی صاحب ہوتے تھے، اللہ نے جنت نصیب کرے، تو ان کو بھی بلایا، تو وہ بھی آئے، تو وہ مشاعرہ بڑا اچھا وہاں بنا ہوا، تو سارے شاعر بڑے بڑے اکٹھے ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بڑے کے ساتھ ہم کیا بات کریں، تو شوکت واسطی صاحب نے مجھے کہا کہ یہ جو آپ نے اس سے آپ مصرع کہتے ہیں، یہ مصرع نہیں ہے، یہ ایک نثر کا ہے کہ کو کی بدگشتوں میں اقرار موجود ہے یہ۔ تو میں نے کہا چلیں آپ کو بھی کہہ رہے ہیں بزرگ آدمی ہیں، آپ سے کیا مزاق کرنا، میں نے تو ان لوگوں سے کیا تھا، میں اپنی غزل پڑھتا ہوں، اس کے بعد فیصلہ دیجیے گا کہ یہ نثر میں ہے یا یہ وزن میں ہے۔ تو
میں نے جب اس کو پڑھا کہ کوہ کی بعض کشتوں میں ایک راز موجود ہے، میرے سناٹے میں میری آواز موجود ہے، تو اگلے دن سارے لکھی کرتے تھے۔ تو یہ بات آپ نے درست فرمایا کہ اچھا اب دوسرا یہ بھی ہے کہ جو عروض والے آپ کو بہت کم اچھے شاعر نظر آئیں گے، جو عروض کے پیچھے چلنے والے ہیں، وہ مصرے، اچھا مصرع گھڑنا اب یہ کن لوگوں کے لیے ضروری ہے؟ جن لوگوں کے پاس اپنا خیال نہیں اور اپنی کیفیت تخلیقی سطح پر وہ ان کے اندر جو باطنیت ہے، جو اندر سے جو چیز نکلتی ہے وہ نہیں ہے، تو وہ کسی کا خیال اٹھاتے ہیں، وہ مشق کرتے ہیں مصرع سازی کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کیا مصرع ہے، کیا مصرع ہے، یعنی یہ بھی ادھر سے آیا ہوا ہے کہ شعر کی داد دینے کی بجائے فوکس ان کا مصرعے کی بنت، مصرعے کی کسائی، مصرع چوکس ہو، مصرع ڈھیلا نہ۔ ہر اچھا شاعر، میں بیسیوں منصور صاحب شاعر ایسے گنوا سکتا ہوں جنہوں نے یہ بتایا ہوا ہے لکھ کے یا اپنے انٹرویوز میں کہ ان کا جو اچھا شعر تھا نا، کبھی کوئی کام کرتے ہوئے، چلتے ہوئے، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے وہ اترا ہے، اور جیسے وہ اترا ہے ویسے ہی انہوں نے آگے پیش کر دیا۔ جب مصرع آپ گھڑتے ہیں بیٹھ کے، منجی پیڑھی ٹھوکتے ہیں، اس سے زیادہ شاعری کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہو سکتی کہ آپ اس کو میکینیکل چیزوں کی طرح آپ بنانا شروع کر دیں ان کو، تو پھر کیفیت کہاں سے آئے؟ وہ آپ کے اقبال کا وہ مصرع کیسے ہے، دل مردہ مردہ دل نہیں ہے، اس سے زندہ کر دوبارہ، ہاں شاید کچھ یہی ہے نا۔ جی اب ذرا غور کریں کہ دل مرد دل نہیں ہے، اس سے زند کر دوبارہ۔ جی تو ایک مصرع میں اقبال نے اس میں سے 3 دفعہ جو یہ ہے وہ اڑا دی ہے، لیکن اس کی کیفیت برقرار ہے، یہ بولتا نہیں ہے۔ جی تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ جو ہے نا اس کا کہ کس انداز میں جو ہے نا۔ تو اب جو نیا لکھنے والا ہے اس کے لیے مجھے تو لگتا ہے، آپ بھی بتائیں، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ غزلیں سنیں مہدی حسن کی یا شعراء کی جو بڑے بڑے سنگروں نے گائی ہوئی ہیں، اور ان کے وزن پہ، ان کے ردم پہ خود لکھنا شروع کریں۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ موسیقی تو بالکل ہی جو ہے نا ردم کو بہت بھٹکاتی ہے۔ اگر آپ کو ردم کسی نوجوان نے حاصل کرنا ہے نا، تو اس کو صرف اور صرف یہ ہے کہ لفظ کا سب سے پہلے صحیح تلفظ آنا چاہیے، اور اس تلفظ کے ساتھ جو پرانے اساتذہ تھے وہ 10,000 اشعار یاد کراتے تھے کہ آپ کو 10,000 بالکل درست جب شعر یاد ہو جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں کسی کو اگر 1,000 کیا 500 شعر بھی اگر آتا ہے اور پورے جو اس کے جو تلفظ ہے اس کے ساتھ وہ اس کو یاد ہے اور اس میں وہ کوئی رد و بدل نہیں کرتا، تو اس کو مہینہ سے 1-2 مہینے سے زیادہ نہیں لگے گا کہ اس سے اوزان کا احساس ہونا شروع ہو جائے گا۔ اچھا یہ بھی ایک طریقہ، اساتذہ نے تو جو منصور صاحب بتا رہے ہیں اسی طرح ہی تربیت دی ہے، لیکن میں اپنی اس بات پر اس لیے قائم ہوں کہ میں نے موسیقی سے اوزان جو ہے وہ سیکھے ہیں یا میرے اندر آئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تلفظ جو ہے وہ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ تلفظ کے ٹوٹنے سے ہی یا غلط ہونے سے ہی شعر بے وزن ہو جاتا ہے۔ جو لفظ کی صحت ہے، جو تلفظ ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ لیکن جو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کئی لوگ بہت زیادہ شاعری پڑھنے کے باوجود، یعنی کہ ان کو شعر یاد بھی ہوتے ہیں، پھر بھی شعر وزن میں نہیں پڑھتے جتنے بھی یاد کر لیں۔ وہ جو ایک روانی ہے طبیعت کی، سب شعر وزن میں پڑھنا جو ہے نا، ایک اگر کوئی بھی نوجوان جس کو لفظ کا صحیح تلفظ آتا ہے اور وہ شعر کو صحیح یاد کر لیتا ہے، تو وہ اس شعر کو اگر صحیح لفظوں کے تلفظ کے ساتھ 2-4 مرتبہ، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ ایک شعر کو بھی پڑھے گا تو اسے اس بحر کا احساس ہونے لگ جائے گا۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس کی دھن میں پڑے گا شعر کی جو کمپوزیشن ہے، جو اس کی پوری بنتی ہے کہ دل وہ مردہ، کیا آپ نے کہا، ہم تم ہوں گے، بادل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا، تو یہ کمپوزیشن ہے۔ وہ جو ہے نا، جو ردم ہے نا، جو ایک ردم ہے، میوزک ایک اور چیز ہے۔ میوزک میں نثر میں سمجھتا ہوں کہ گائی جا سکتی ہے، لیکن یہ جو ردم ہے
یہ جو ریل کی جو ہے نا چک چھکا چک چھک کچھ بھی کسی چیز کا بھی جو ردم ہے تبلے پر بھی لوگ جو ہے نا کرتے ہیں اذان کی ترتیب. بنیادی طور پر میں نے تو کہا ہے کہ اب ایک لفظ ہے وہاں ادھر ہی آ جاتے ہیں کہ ہم تم ہوں گے بادل ہوگا. تو یہ بیسیکلی تو ایک ردھم ہی تھا نا. تو کوئی آدمی اگر 4 مرتبہ 6 مرتبہ 10 مرتبہ ایسا کرے گا تو اسے سمجھ نہیں آ جائے گا کہ یہ کیا ردھم ہے. ردھم. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ اب کمپوزیشن یہ ہے کہ ردھم تو یہ بھی ہے ہم تم، لیکن جب ہم تم ہوں گے تو یہ ایک کمپوزیشن جو میں کہہ رہا تھا ایک دھن ہے. اب اسی طرح متفاعلن کی دھنیں علیحدہ ہیں. تو یہ اس کو بالکل موسیقی سے میں آپ سے پورا اختلاف ہے کہ اس کو دیکھیں نا ردھم ہی تو موسیقی ہے، ردھم بیٹ ہی موسیقی ہے. اور نثر کو گایا تو جا سکتا ہے لیکن اس کو ردھم پہ پھر نہیں لایا جا سکتا. اس کو اگر آپ پھر الفاظ آپ کو توڑنے پھوڑنے پڑیں گے، کوڑنے پڑیں گے. میں تو آج کل انڈیا کے گانے اکثر اوقات جب میں سنتا ہوں تو اس میں مجھے کئی دفعہ نظر آتا ہے کہ ان کا وزن میں نہیں ہوتا اور انہوں نے بڑا خوبصورت گایا ہوتا ہے. وہ پکڑا جاتا ہے نا، آپ سے پکڑ لیتے ہیں. میں کیونکہ میوزک کو جانتا نہیں ہوں، آپ جانتے ہیں آپ تو آپ زیادہ بہتر، لیکن میں نے کئی دیکھے ہیں. ہمارے وہاں میاں والی میں ایک ہمارا تھا بالکل ان پڑھ تھا تو سریکی میں شاعری کرتا تھا، تو وہ طبلے کی تھاپ کے اوپر جو ہے نا جی کرتا تھا اور ماترے جو ہے نا جی وہ گراتا اور بناتا تھا. اور اس کے اس کے پاس اس نے اپنے مصرے کی تحقیق اور وزن کا ایک پورا نظام طبلے کے ساتھ جوڑا ہوا تھا. وہ بھی ویسے ہے تو ڈرامہ ہی. بات وہی آپ والی درست ہے کہ یہ جو ہے نا کہ وہ ردھم ہے، آپ اس کی ساؤنڈ کو، اس کے تلفظ کو، صوت کو، اس کو سمجھ لیں اور کچھ نہ کچھ یعنی اب 2 باتیں سامنے آئیں. ایک انہوں نے کی ہے کہ آپ اشعار کو صحت کے ساتھ یاد کریں، بنیادی بات یہ، اور الفاظ کا تلفظ جو ہے وہ صحیح معنی میں آپ سمجھیں کہ کسی لفظ کا تلفظ جو ہے مثلا لوگ ملک کو ملک کہتے ہیں عموماً. اگر آپ شاعری میں ملک بن جائیں گے نا تو وہ کام گڑبڑ ہو جائے گا، وہ ملک ہی ہو جائے گا، بنیں گے. ایک اور بات کرنا ہاں، چاہ رہا ہوں. تو ایک تو تلفظ اور دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ شعر کو یاد کریں روانی میں. اور میں نے مشورہ یہ دیا کہ آپ جو اساتذہ کی غزلیں اچھی دھنوں میں اساتذہ نے گائی ہوئی ہیں وہ گنگناتے رہا کریں آتے جاتے. اور میں آپ کہنا چاہتا ہوں سب کے ساتھ اقبال کی شاعری ہے. اقبال کے کئی ایسے شعر ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی بے وزن کیسے پڑھ سکتا ہے اور اس کو اپنے مزاج سے ہٹ کر ہی نہیں پڑھا جا سکتا. مثال کے طور پر وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بیدار ضرب ہو کاری، اگر ہو جنگ تو شیران غاب سے بڑھ کر، اگر ہو صلح تو رانا غزال تاتاری. اس میں جو بندش ہے، اس میں جو بحر کا شکو ہے، جو جلال ہے، جو بہاؤ ہے، جو بہاؤ ہے، اس کو کون اس کو اس سے نکال کر کس طریقے سے اگر کوئی اس مصرے کو اسی طرح اس شعر کو 50-100 مرتبہ پڑھے نا شعر کو تو اسے احساس ہونے لگ جائے گا کہ ہاں جی یہ کیا میں کر رہا ہوں اور یہ کیا ہے. اور ایک جو آخر پہ میں بس پروگرام طویل اور آخر پہ ایک جو مشورہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس کے باوجود آپ کسی سینئر کو، کسی مخلص استاد کو، چوکس استاد سے دور رہنا ہے. چوکس استادوں نے لوگوں کی زندگیاں برباد کی ہیں، ان کی ملازمتیں، جابز، روزگار، تعلیم، زندگیاں خاندان برباد کی ہیں. وہ کوئی استاد بھی نہیں ہے، وہ صرف یہ منجی پیڑی ٹھوک ٹھوک کے مصرع بازی، ادھر سے خیال اٹھا ادھر، یہ بہت فراڈی ہیں. مخلص استاد کو تلاش کر کے دکھا لیا کرے. اس سے نہ اسے کوئی آپ کے وہ بعض استاد ایسے بھی ہیں جن کو مسودہ کسی نے دیا تو پتہ چلا کہ وہ مسودہ اپنے نام سے چھاپ لیا ہے یا خیالوں کو ارت پرت کر کے انہوں نے شعروں کو خود ہی. ایسے استادوں سے بچنا اور مخلص کوئی استاد تلاش کر کے اس سے نوک پلک آپ درست کروائیں اور سامنے بیٹھ کے کروائیں تو اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تیسرے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی.